الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فمعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، آج شعبان المعظم کا دوسرا یہ جمعہ ہے اور وہ مبارک ساعت اور گھڑی آنے والی ہے، بلکہ اس کے بعد اللہ کی رحمتوں کا ایک عظیم مظہر ہونے والا ہے کہ کچھ ہی دن بعد مبارک مہینہ رمضان المبارک بھی ہم میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان اور صحت اور عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان المبارک تقدسوں کے ساتھ اللہ ہمیں پھر سے نصیب فرمائے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو جیسے ہر مہینے کا چاند دیکھ کر ہمیشہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تو ایک دعا اور بھی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما، اور اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک تک عافیت سے پہنچا دے اور رمضان ہمیں پھر سے دیکھنا نصیب فرما دے۔ تو یہ ساعات اور یہ گھڑیاں اللہ کے توفیق سے آنے والی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں مقدس اور مبارک یہ گھڑیاں ملیں گی اور وہ اس کی قدر اور تعظیم کر کے اس میں وہ کچھ پائیں گے جو اللہ کے محبوبین و مقبولین اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا جو مہینہ یہ بھی محترم مہینہ، اس لیے شعبان کو مسلمان شعبان المعظم کہتے ہیں، یعنی معظم کا معنی عظمتوں والا، تو اس مہینے کا نام بھی شعبان معظم ہے، جیسے رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے۔ تو اس کے نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ عظمتوں کا حامل ہے، عظمتوں والا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں ایک شب آتی ہے جسے ساری دنیا کے مسلمان جس شب سے، جس رات سے متعارف ہیں کہ اسے شب برات کہتے ہیں، لیکن اس رات کے کئی نام کتابوں میں لکھے کہ یہ مبارک رات ہے، محترم رات ہے، معظم رات ہے۔ کہیں اس کے لیے اہل علم نے کہا کہ یہ رات ہذہ لیلۃ المبارکہ، یہ جو رات ہے یہ برکتوں والی رات ہے۔ کہیں کسی نے کہا ہذہ لیلۃ الرحمہ، یہ رحمتوں والی رات ہے۔ کسی نے کہا ہذہ لیلۃ المغفرہ، یہ مغفرت والی رات ہے۔ کسی نے کہا ہذہ لیلۃ الصدق، یہ دستاویزات والی رات ہے۔ اس میں دستاویز جو تیار کی ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ تعالیٰ جو آئندہ سال کا آنے والا جو معاملہ ہونے والا ہے کسی کے ساتھ، اس سارے معاملات کو اللہ ان کے متعلقہ جو فرشتے ہیں اللہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میاں اس کو اس سال میں اتنا رزق دینا ہے، یہ لے جاؤ، اس کا سالانہ بجٹ لے جاؤ، اور اس کو اتنی عزت دینی ہے، اس کو خدا نخواستہ ذلت دینی ہے، اسے خوشیاں دینی ہیں، اسے غم دینے ہیں، اسے فکریں دینی ہیں، اسے شادمانیاں دینی ہیں، اسے مسرتیں دینی ہیں، اسے رحمتیں دینی ہیں، اسے برکتیں دینی ہیں، اسے یہ دینا، یہ جو جتنا جس کا بجٹ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ لیلۃ الصدق ہے۔ صدق کہتے ہیں دستاویزات کو، تو یہ رات کا نام بھی لیلۃ الصدق بھی کہا ہے اہل علم نے کہ دستاویزات والی رات ہے۔ اس میں فائز، دستاویزات، جو جس کا معاملہ ہے اللہ کے علم ازلی میں جو کچھ ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے بندے کے بارے میں، اسے یہ ہوگا، یہ ملے گا، وہ اس کے لیے یہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسے لیلۃ الصدق، لیلۃ المبارکہ ہم سمجھتے ہیں، یعنی وہ رات جو برکتوں والی ہے۔ لیلۃ
الرحمہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رات جو رحمتوں والی ہے، لیلۃ المغفرہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جو مغفرت والی ہے، بخشش والی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات والی رات ہے، اور لیلۃ الصدق دستاویزات والی رات، اس کا ایک نام اہل علم نے لکھا لیلۃ البراءۃ، یہ براءت والی رات ہے جو ہمارے عرف میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں اور ہمارے اطراف میں یہی نام زیادہ مشہور و معروف ہے، اس لیے اسی نام سے زیادہ یہ رات متعارف ہے، یہ رات جانی پہچانی جاتی ہے کہ اس رات کو جو شعبان کی نصف رات ہے، آدھے شعبان کی رات ہے، یعنی 14ویں شعبان کا دن گزار کر جو 15ویں کی رات شروع ہوتی ہے، جیسے آج جمعۃ المبارک ہے اور شعبان المعظم کی آج کون سی تاریخ ہے، میرا خیال ہے کہ اکثر تو نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ اسلامی تاریخ سے ہمارا زیادہ واسطہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان درویشوں کو، فقیروں کو، علماء کو کہ یہ بیچارے پھر سے ہمیں یاد کرا دیتے ہیں کہ لوگوں یہ رات کون سی رات آ رہی ہے، یہ دن کون سا دن آ رہا ہے، کہیں یہ اعلان کرتے ہیں، کہیں یہ اظہار کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں، تو تھوڑا ہمارے کانوں پر ذرا کچھ چیز رینگتی ہے کہ ہیں اچھا پھر وہ دن آ گئے، وہ وقت آ گیا۔ ورنہ اکثر سچی بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے خاص طور پر اہتمام کرتے تھے، شعبان کا، اس کے چاند دیکھنے کا، اس کے خاص اہتمام، اس کی تاریخوں کا، کہ انتظار ہوتا تھا وہ آنے والے مہمان معظم رمضان المبارک کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا انتظار ہوتا تھا۔ پورے بلاد عربیہ میں، ساری دنیا عرب و عجم میں جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو خوشیوں کے ایک رنگا رنگ نظارے نظر آتے ہیں۔ پوری مملکت العربیہ السعودیہ میں بھی وہ پورے جزیرت العرب مڈل ایسٹ میں رمضان کریم، رمضان المبارک، مسلمانوں کو اس کے انتظار کہ یہ اللہ کی خاص بخشش کے دن آ رہے، رحمتوں کے دن آ رہے، لوٹ سیل کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اس کی فکر کہ بہت جلدی وہ کریم اللہ ویسے بھی راضی ہو جاتے ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، اس کا کرم ہی کرم ہے، رحم ہی رحم ہے، عفو عفو ہے، درگزر ہی درگزر ہے، اس کی ستاری ہی ستاری ہے۔ ورنہ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم اپنے گھر والوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں، بلکہ خود شیشے میں ہماری شکل نہیں کہ ہم اپنا منہ دیکھنے کے بھی قابل ہوں۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمتیں ہیں کہ وہ پھر سے کرم کی چادر ڈال دیتا ہے، ستاری کا پردہ ڈال دیتا ہے، پھر سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، پھر سے اپنی طرف جھکنے کی توفیق دے دیتا ہے، اپنے دربار اقدس میں حاضری کی توفیق دے دیتا ہے، اپنے سامنے ہمیں اپنی جبین نیاز جھکانے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہماری زبانوں پر اپنا پاک نام جاری کر دیتا ہے، اپنے نام کی تسبیحات جاری کر دیتا ہے، اپنی تعریف کے بول ہماری گندی زبانوں پر وہ اللہ اپنے کرم سے جاری کر دیتا ہے کہ ہم اس کی تعریف پھر سے اس کے سامنے نیاز بندانہ ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر، عقیدت و احترام سے کھڑے ہو کر اس کی عظمت کے اعتراف کے بول پھر سے ہمیں بولنے کی سعادت دے دیتا ہے۔ اے میرے بندے بول لے، ہاں بول لے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ پھر سے ہمیں اس کی توفیق دے دیتا ہے کہ میرے بندے جھک جا میرے سامنے، اپنا سر جھکا لے، اپنے آپ کو جھکا لے، سرنگو ہو جا میرے سامنے اور بول میرے نام کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر ہمیں جھک کر پھر سے بلند ترین بول سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی الاعلی۔ وہ پھر سے اپنے بول، اپنی عظمت کے ہمیں بولنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ وہ یہ بخشش کے بہانے ہمارے لیے بے رحمت حق بہانہ میں جو یہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ
کیسے میری طرف آ جائے اور میں اسے معاف کر دوں، اسے بخش دوں۔ جیسے ایک ماں بہانے کر کر کے اپنے بچے کو کچھ لقمہ کھلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، مختلف طرح کے بہانے کرتی ہے، پھر وہ جب بچہ پیتا ہے ماں خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم اس ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات خوش ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف آتا ہے، پھر بھول کر پھر آتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ جب بندہ جب بھی اللہ کی طرف آتا ہے اور اس کے سامنے پھر نیاز مندوں کی طرح کھڑا ہو کر اس کی تعریف کرتا ہے، جھک کر اس کی عظمتوں کے بول بولتا ہے، اس کے تقدس کے بول بولتا ہے، اس کی پاکی کے بول بولتا ہے، یہ اللہ کی پاکی کے بول اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ کائنات میں اگر یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ اللہ کو یہ محبوب ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو بخاری شریف کی آخری حدیث جن سے روایت ہے مروی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی بخاری شریف میں سب سے آخری حدیث لائے، جو باب باندھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں یہ باب باندھتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، بنی آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے، وہ جو عمل کرتا ہے ان کا بھی تول لگے گا، وہ جو بول بولتا ہے بول کا بھی تول لگے گا، بول کا بھی مول لگے گا کہ یہ بول کیسا بول ہے، یہ انمول ہے، کیسا بول ہے، کس طرح کا بول ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر حدیث کو ابو ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول انور صاحب جبین الازہر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان رب ذوالجلال کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، حبیبتان الی الرحمن۔ اچھا آگے حدیث کا عجیب جملہ ہے کہ جو چیز محبوب ہوگی وہ پتہ نہیں کیسی بھاری ہوگی، کیسی مشکل ہوگی، کیسی عجیب ہوگی، کتنی عظیم ہوگی، کہ جو بول اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، وہ کس قدر عظیم اور کس قدر عظیم اور بڑے بول ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ سنو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول اللہ کو بڑے پیارے ہیں، فرمایا کہ پیارے بھی بہت ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ورنہ پیارے بول تو بندہ سمجھتا کتنے عظیم کتنے مشکل کیسے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ اچھا زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر کوئی مشکل نہیں، زبان پر کوئی ایسے وزنی نہیں معلوم ہوتے، تو پتہ نہیں وزن میں کیسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ جو میزان عمل لگے گا، ترازو لگے گا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کلمے ثقیلتان فی المیزان، میزان میں انتہا درجے کے وزن والے ہوں گے۔ اللہ کو بڑے پیارے اور زبان پر بڑے ہلکے اور ترازو میں بڑے وزنی بھاری ہیں، وہ کیا بول؟ فرمایا یہ تین باتیں بتا کر صحابہ کہتے ہیں کانوں سے نہیں دل سے ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کو بڑے پیارے، یہ وہ اٹریکشن بڑھاتا ہے، توجہ بڑھاتا ہے، اللہ کو پیارے۔ پھر کیسے؟ پھر خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، یہ اور زیادہ اٹریکشن اور زیادہ توجہ بڑھاتا ہے۔ پھر ثقیلتان فی المیزان، میزان اور تمہارے ترازو میں بڑے وزنی اور بڑے بھاری، یہ اور زیادہ توجہ متوجہ کرتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں وہ بول کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، آپ بھی کہہ لیں ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد روئے زمین پر جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت جو کتاب ہے الجامع صحیح البخاری، اس حدیث کے ان کلمات پر امام بخاری اپنی کتاب کا اختتام فرمائے۔ اور یہاں محدثین نے لکھا ہے یہ اللہ کو کیوں پیارے ہیں، کیوں
کیوں کیسے یہ میزان میں بھاری ہیں، کس وجہ سے، اس کے بہت سارے علمی نکات ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ دیکھو کوئی بندہ کسی کی کتنی بھی تعریف کرے، ہیں یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، وہ ایسے، وہ ایسے، تو اس سے دل اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کوئی سادہ سا یہ لفظ بول دے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی عیب نہیں جانتا، یہ بے عیب بندہ ہے۔ ایک بندہ کہ بڑا بزرگ ہے، بڑا ولی ہے، بڑا نمازی ہے، نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے، تلاوت بہت زیادہ کرتا ہے، عبادت بڑی اچھی کرتا ہے، یہ رات کو تہجد میں اٹھ کے روتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، یہ ساری باتیں کرے، اس سے قلب کو اتنی فرحت اور خوشی نہیں ہوتی جتنے اس بول سے ہوتی ہے یار بندہ بڑا بے عیب ہے۔ کسی کے بارے میں بے عیب، کسی کے بارے میں ضمانت دے دینا، یہ سب سے بڑی اس کی عظمت اور تعریف کا اقرار کرنا ہوتا۔ تو اللہ کی یہ جو بول سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ سبحان ربی العظیم، اے اللہ میں جھک رہا ہوں تو جھکنے سے پاک، اے اللہ میں زوال کی طرف جا رہا ہوں، اللہ تو زوال سے پاک، سبحان ربی الاعلی، اللہ میں نے جبین نیاز تیرے آگے زمین پر ٹیک دی، میں جھک گیا، میں خاک میں اپنا سر رکھ دیا، اللہ تو ہر قسم کے زوال اور پستی سے تیری ذات پاک ہے، تو سبحان ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہ کو جتنی یہ بول پیارے ہیں شاید اتنا اور کوئی بول پیارا ہے۔ تو یہ اس کا کرم ہے کہ ہم کتنا کچھ کرتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے، وہ پھر سے ہمیں رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ہمیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، رحمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، رحمت کی اس کی آوازیں آتی ہیں۔ خدا کی ان رحمتوں کے لمحات اور اوقات میں بعض اوقات ایسے ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں خدا کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، زیادہ ملتی ہے، جیسے اللہ پاک کا پیارا گھر بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کی جگہ مسجد نبوی شریف، اس کے ارد گرد کی جگہ مقامات مقدسہ، ان کے ارد گرد کی جگہ، جیسے بعض مقامات اللہ کی رحمتوں کے زیادہ ملنے کا یقین اور ایمان ہوتا ہے ہمارا، ویسے ہی اللہ کے زمانوں میں سے، اوقات میں سے اللہ نے بعض اوقات ایسے بنائے کہ ان میں خاص رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں، مغفرت ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے خیریں ملتی ہیں، خدا کی طرف سے انسان کو عطایا اور عنایات کے دریا اس پر بہائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک وقت تمام اہل علم جس کو مانتے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت کثیرہ جس کی گواہی اور شہادت دیتی ہے، وہ وقت لیلۃ البراءت، شب برات کی گھڑیاں ہیں، 15 شعبان ہے، جس کے بارے میں نے بتایا کہ اہل علم نے اس کے بہت سارے نام بتائے۔ کوئی اہل علم کہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں یہ لیلہ مبارکہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ لیلۃ الرحمہ ہے، کوئی کہتے ہیں لیلۃ المغفرہ ہے، کوئی کہتے ہیں لیلۃ الصدق ہے، کوئی کہتے ہیں لیلۃ البراءہ ہے، یہ برات والی رات ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی نام معروف ہے کہ اس رات کو جو نصف شعبان میں آتی ہے شب برات کہتے ہیں۔ اس کا نام تو ہے شب برات، لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں شب، ویسے ہمارے ہاں تو کہتے ہیں شب رات، شب رات، برات نہیں بولتے، دو بائیں باس کے ساتھ مل کر ثقل پیدا کرتی ہے، مشکل لفظ لگتا ہے، اس لیے کہتے ہیں شب رات ہے۔ ویسے شب بھی رات کو کہتے ہیں اور رات بھی رات ہی کو کہتے ہیں، اس کو تو ہم سب جانتے ہیں، شب بھی رات کو کہتے ہیں اور رات بھی رات کو کہتے ہیں، لیکن یہ رات ہے شب برات، شب برات، کم از کم صحیح نام تو یاد کر لیں، یہ بھی ایک مجلس کا فائدہ ہے، یہ بھی ایک علمی فائدہ ہے، یعنی کہ لفظ تو صحیح یاد ہو جائے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ شب برات کہتے ہیں نا فلاں بری ہو گیا، اسے برات کا پروانہ مل گیا، یہ تو اردو میں لفظ استعمال ہونے والا، وہ بری ہو گیا، بھائی وہ فلاں مقدمے سے بری ہوگا، اسے برات کا اعلان کر دیا گیا، برات کا اظہار کر دیا گیا۔ تو برات ایسی رات
جو لوگوں کو جہنم سے بری کر کے جنت میں داخل ہونے کا سبب و ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یعصوب الدین امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے نقل کیا۔ ابن ماجہ صحاح ستہ میں سے ایک عظیم کتاب ہے۔ مسلمانوں میں پوری دنیا میں جن حدیث کی کتابوں کو سب سے زیادہ مستند ترین مانا گیا، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ابن ماجہ بھی ہے۔ اس لیے ایک ہے بخاری شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف، ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف۔ یہ 6 کتابیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہند و پاک میں خاص طور پر اور بلاد عرب میں جب تک کوئی یہ 6 کتابیں نہیں پڑھتا اس کو عالم ہونے کا سرٹیفکیٹ اور سند نہیں دیا جاتا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ 6 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ابن ماجہ شریف بھی ہے۔ یہ حدیث کی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت ہے کہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ اے میرے تابع داروں، میرے وفاداروں، میرے جانثاروں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھے ماننے والوں، مجھے نبی برحق ماننے والوں، اے میری ماننے والوں، مجھے ماننے والوں، اے اللہ کو ماننے والوں، اے اللہ کی ماننے والوں، اے قرآن کو اپنی کتاب، اللہ کی کتاب ماننے والوں، کعبہ کو اپنا قبلہ ماننے والوں، میں محمد رسول اللہ تمہیں حکم کرتا ہوں، اذا كانت ليلة النصف من شعبان، تمہاری زندگی میں جب شعبان کی 15ویں کبھی رات آئے، فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کا قیام کیا کرو، رات کو اللہ کے آگے کسی لمحے کھڑے ہو کر رو لیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیا کرو، اللہ سے اپنے کھاتا صاف کرا لیا کرو، اللہ سے مغفرت کر لیا کرو۔ اس رات میں تو کم از کم ایسا کیا کرو کہ جو ہر رات میں اللہ کے نیک صالحین اور مقبولین بندوں کی اللہ صفت بیان کرتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے نیک بندے راتوں کو میرے سامنے قیام کی حالت میں اور سجدوں کی حالت میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اور وہ ان کی صفت اور شان یہ ہوتی ہے کہ ساری رات میرے سامنے رو دھو کر آنسو بہا کر رات کے اخیر شب میں، سحری کے اوقات میں، اخیر رات میں، تہجد کے وقت میں ان کی زبان پر اپنی عبادات کے بعد بھی کثرت سے استغفار ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بندوں کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت کو کثرت سے مجھ سے استغفار کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم۔ ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سجدہ ریزیوں کے بعد، طویل قیام اور رکوع اور قعود کے بعد، اور طویل میرے سامنے تسبیحات کے بعد، جب رات کا آخر پہر ہوتا ہے، اپنی عبادتوں پر وہ اتراتے نہیں، شب زندہ داریوں پر اتراتے نہیں، اپنی عبادتوں پر اپنے نفس کو چوڑا نہیں ہونے دیتے،
بلکہ اپنی پستی اور ذلت اور اپنی حقارت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں جیسے میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی قابل رشک اللہ کی عبادت اللہ کے حبیب کرتے تھے. خدا کی قسم خدا کی کائنات میں آسمان کے ستاروں میں اس سے زیادہ بہتر خدا کی دھرتی اور اللہ کی مخلوقات میں نہ اس سے پیارا اللہ کا کوئی حبیب دیکھا, نہ ایسے پیارے عبادت گزار دیکھے, نہ ایسی بندگی کے مظاہر دکھانے والے دیکھے. لیکن اس کے باوجود بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو کر بارگاہ الوہیت میں یہ یوں آہوزاری کیا کرتے تھے, اے اللہ سچ بات اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک, اللہ جیسے تو رب ذوالجلال ہے, تو جیسے ذوالجلال والاکرام ہے, اے اللہ جیسے تو عظمتوں والا ہے, تو کبریائی والا ہے, اللہ جیسے تیرا تو نے خود اپنا تعارف کرایا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ جیسے زمین و آسمانوں میں کبریائی تیری شان زیبائی ہے. اللہ تیرا میں نہ مانا بندہ, تیرا میں محمد تجھ سے اعتراف اور اقرار کرتا ہوں. اللہ ما عبدناک حق عبادتک, باوجود ایسی عبادت کے کہ امہات المؤمنین بھی فرماتی ہیں, صحابہ بھی یہ بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی تورمت قدما, اتنی دیر اللہ کے آگے راتوں کو کھڑے ہوا کرتے تھے, ایسے کھڑے ہو کر لمبے لمبا قیام کر کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے. اللہ کے حبیب فرمایا ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ رحمت والے قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں قدم مبارک سوٹ جایا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی اعلان کرتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ جیسی تیری بندگی اور تیری عبادت کا حق تھا تیرا محمد اقرار و اعتراف کرتا ہے, اللہ میں ویسے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. ایسے اللہ کے نیک بندے ساری رات خدا کی بندگی کرنے کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں ان کی شان اور ان کا نشان امتیاز یہ ہے, ان کی میرے مقبول بندوں کی, میرے محبوب بندوں کی, میرے پیاروں کی, میرے اولیاء اللہ کی, میرے پیاروں کی, میرے محبوبین کی پہچان یہ ہے کہ ساری رات بندگیاں کرنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور ہم کتنا دور نکل گئے الامان والحقیر, ساری رات اور سارا دن گندگیاں کرنے کے بعد بھی ہماری زبان پر ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے جملے نہیں نکلتے, ہماری زبان پر نہیں جاری ہوتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کی باتیں ہیں, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, رسولوں کی دعائیں ہیں. ابا آدم علیہ السلام ابو البشر ساری کائنات کے باپ, ان کی یہ دعا اللہ ان کے کلمات بتاتے ہیں. وہ اللہ سے یوں کہا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے حضرت یونس علیہ السلام کے یہ بول ہیں اللہ نے جو قرآن میں بتائے کہ وہ یوں کہا کثرت سے پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یہ ان کی شان اور صفت اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا جب یہ رات آتی ہے, اسی روایت کے آگے کلمات یہ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. یہ جب 15ویں رات کا سورج غروب ہوتا ہے, فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ, وہ ذات جس کے بارے میں خدا قرآن میں اعلان کرتے ہیں اپنے بارے میں الرحمن علی العرش استوى, جو رحمان جو عرش پر براجمان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ينزل فيها الى سماء الدنيا,
یہ جو تمہیں دنیا کا قریب ترین آسمان نظر آتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس پر براجمان ہو جاتے ہیں، فیقول، اور خود اعلان کرتے ہیں، خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کیا الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی ایسا شخص کے گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں کی کثرت نے جس سے چین اور سکھ اور سکون اور عافیت کو سلب کر لیا ہو؟ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، جب تک گناہ کی نحوست اور گناہ کا میل دل پر رہتا ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم چین انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ گناہ کی بڑی نحوست ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، بہت منحوس، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل دماغ کا سرور ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا عجیب نظام ہے، فرمایا کہ من قال سبحان اللہ بحمدہ 100 مرہ، جس نے کل یوم، جس نے روزانہ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ اس ایک کلمے کو پڑھ لیا، فرمایا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں تو معاف کر۔ وہاں تو اعلان، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تو دینے کے لیے اعلان کرتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقا، ہے کوئی رزق سے تنگ حال کہ اس کو میں نے اہل و عیال زیادہ دے دیے، اس کو میں نے دنیا میں کنبہ قبیلہ بڑا دے دیا، اور کنبے قبیلے کی کثرت کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہے، مال کی وجہ سے پریشان ہے، مالی تنگی کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، میں وہ اللہ اعلان کرتا ہوں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں اللہ اعلان کرتا ہوں وہ ساری دنیا کو رزق پہنچاتا ہوں، میں اللہ اعلان کرتا ہوں وہ مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے تو ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں فارزقہ، میں رزق چھپر پھاڑ کر خدا اسے عطا کرنے کے لیے آسمان دنیا سے اعلان کر رہا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ الا من مبتلا، ہے کوئی غموں میں ڈوبا ہوا، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا، ابتلا آزمائش میں ڈوبا ہوا، فرمایا الا من مبتلا فهو عافیہ، ہے کوئی ٹینشنوں میں ڈوبا ہوا کہ ٹینشنوں نے اس کا سکون برباد کر دیا، اس کی راتوں کی نیندیں اچاٹ کر دی، اس کے دن میں اس کا جینا حرام کر دیا، میں اللہ اعلان کرتا ہوں ہے کوئی ایسا ٹینشنوں میں ڈوبا ہوا، ابتلا آزمائش میں گھرا ہوا، مجھ اللہ سے عافیت مانگے، میں اللہ عافیت دینے کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کذا اللہ کذا، ایسے ہوتا رہتا ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے، ایسے اعلان ہوتا رہتا ہے، حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ صبح صادق ہوتی ہے اور اطراف و اکناف عالم سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، فرمایا جب تک صبح صادق نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے پوری رات سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کتنا محروم ہے جو اس میں محروم ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ رات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ هذه لیلۃ المبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فرمایا وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب، اللہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ قبیلہ کلب وہاں کا عرب کا مدینہ کا ایک مشہور قبیلہ تھا، کہتے ہیں کہ اس کی بکریاں 20,000 سے بھی زیادہ تھیں۔ اب اتنی بکریاں اور بھیڑیں 20,000 سے زیادہ، ان کے تن پر بال کتنے ہوں گے؟ ایک بکری کے ساری ہم گننے بیٹھ گئے تو میرا خیال ہے اگلا سال میں کئی شبراتے گزر جائیں گے، ہم ایک بکری کے ایک بھیڑ کے ہی نہیں گن سکیں گے، پھر کتنے بال ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ ان کی بکریوں کے بقدر نہیں اللہ معاف کریں گے، فرمایا
کہ شعور غنم کلب، شعر اس کو بال کو کہتے ہیں، شعور اس کی جمع ہے کہ اللہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے تن پر جو بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ ایک بندے کو اپنے کو معاف کر دیتا ہے، اس کو کہا لیلۃ البراء۔ لیکن فرمایا لا ينظر اللہ فیہا، اس بخشش اور مغفرت والی رات میں بھی اللہ بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کون کون سے؟ فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، اللہ مشرک کی طرف اس رات کو نہیں دیکھتا، ولا الی مشاحن، اللہ کی ناپرور کی طرف اس رات کو نہیں دیکھتا، ولا الی قاطع رحم، جو صلہ رحمی نہ کرے، رشتوں کو توڑنے والا ہو، اپنی قرابتوں کا لحاظ نہ کرے، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو، وہ کیسا امیر و قریب کبیر ہو، کتنا مال و وجاد والا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ایسا بے وقت اور بے قیمت ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد ارشاد فرماتے ہیں، کائنات میں عفیفہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اس روایت کی راویاں ہیں، فرمایا اللہ اس سے قطع رحمی کرنے والے کو بھی نہیں دیکھتا۔ چوتھا فرمایا ولا الی مسبل، جو تکبر کے ساتھ اپنی شلوار اور تہبند اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، اللہ اس متکبر کی طرف بھی اس رات کو رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اور فرمایا پانچواں یہ ہے ولا الی عاق والدین، ماں باپ کے نافرمان کی طرف اللہ نہیں دیکھتا، ولا الی مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہو چکا ہو، شراب کے عادی کی طرف بھی شراب میں اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اور ایک روایت میں آیا ولا الی زانیۃ، زناکار جو زنا کا عادی ہو، اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو یہ رات آنے والی ہے، جس کو دنیا کے محدثین، علماء، مفسرین، ائمہ مجتہدین کہتے ہیں یہ لیلۃ المبارکہ ہے، یہ لیلۃ المغفرہ ہے، یہ لیلۃ الرحمہ ہے، یہ لیلۃ البراءہ ہے، یہ لیلۃ المبارکہ، یہ لیلۃ الصدق۔ ایسی رحمت اور کرم کے لمحات میں بھی اللہ ایسی بدبختی والے صفات والے بندے کی طرف اللہ بخشنا تو کیا، فرمایا اللہ نگاہ رحمت بھی ان کی طرف نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان بری صفات سے بچائیں اور صفات حسن عطا فرما کر اللہ اس شب کی بھی قدردانی کی توفیق دے، اور زندگی کی ہر شب کی اللہ قدردانی کی توفیق دے کہ اللہ کے عارفین اور محبوبین جو اللہ کے پہچاننے اور جاننے والے ہیں، وہ تو یوں کہتے ہیں میرے بندے، اے بندو یاد رکھنا ہر شب قدر گر قدردانی، اگر تو قدردان ہے تو یاد رکھ تیری زندگی کی ہر رات تیرے لیے شب قدر کی طرح ہے، کہ پتہ نہیں ایک رات میں کتنوں کو اللہ کیا درجے دیتا ہے۔ وہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی تسبیح پڑھنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا، قرآن پڑھنا، ندامت اور افسوس اور حسرت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، ایک آنسو اتنا قیمتی ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے نکلا ہوا کہ ایک اللہ کے پیارے نے بڑی خوب بات کہی، کہا بہائے جاؤں گا اشک ندامت، شرمندگی کے آنسو بہاتا رہوں گا، بہائے جاؤں گا اشک ندامت، اپنے عصیاں پر، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتا رہوں گا۔ فرمایا کبھی نکلے گا وہ موتی کہ جنت جس کی قیمت ہو۔ بعض ڈائمنڈ اور موتی ایسے قیمتی ہوتے ہیں کہ پوری سلطنتیں ان سے خریدی جا سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی تو وہ موتی اور وہ لال اور وہ گوہر میری آنکھ سے ایسا موتی بھی نکلے گا کہ اللہ جس کی قیمت میں مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا ہر شب قدر گر قدردانی، اگر تو قدردان ہے تو تیری زندگی کی ہر رات تیرے لیے لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے۔ اللہ ہمیں زندگی کے لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا